اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 71۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، ہوشیار رہو، فانفروا، تو نکلو، ثباتن، ٹولیاں بن کر، او یا انفروا، نکلو، جمیعاً، سب مل کر۔ گزشتہ آیات کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا جو ربط اور تعلق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ منافقت کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی اطاعت کرنے والوں کا انعام بیان فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ آیت مبارکہ کے انداز اور اسلوب سے یہ بات بآسانی سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ احد کے بعد جو حالات تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ کفار مکہ اپنی فتح کے شادیانے بجا رہے تھے، اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی کے گیت الاپ رہے تھے، اور وہ بھرپور تیاری کر رہے تھے اسلام کو شدید نقصان پہنچانے کی، اور اسلام کو جڑ سے اکھیڑنے کی وہ تیاریاں کر رہے تھے، اور وہ دیگر کئی قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے تھے، اور گاہے بگاہے وہ مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملہ آور ہوتے اور مسلمانوں سے مال اسباب لوٹ کے لے جاتے، اور اکا دکا شہادت کے واقعات بھی پیش آتے رہتے۔ کفار اپنی دھاک عرب کے تمام قبائل کے اوپر بٹھا رہے تھے، اور خطہ عرب کے اندر وہ یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ اسلام اب مٹنے والا ہے، اسلام اب ختم ہونے والا ہے، ان قریب ہم اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیں گے۔ اور یہ بات تو درست تھی کہ صحابہ اکرام غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچا۔ اپنی کامیابی اور مسلمانوں کی ناکامی کو وہ بنیاد بنا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان حالات کے پیش نظر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیار رہو۔ خذو کا معنی ہوتا ہے لو، حذرا کا معنی ہے سامان، اسلحہ، جتنا بھی سامان جنگ ہے اس سے آپ وہ مراد لے سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہوشیار رہو، چوکنا رہو، ایکٹیو رہو، اپنی بیداری کا ثبوت فراہم کرو، اور کافروں کے حملوں کا جواب دینے کے لیے ہر وقت اسلحہ کی تیاری رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، وہ چڑھ دوڑیں، اور وہ کئی قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر وہ تمہیں آ کر کوئی زبردست قسم کا نقصان پہنچائیں۔ تو اپنے ارد گرد کے حالات سے خبردار رہو اور سامان اسلحہ کی تیاری کرتے رہو، اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھو۔ کسی وقت بھی تمہیں میدان جہاد کے اندر اترنا پڑ سکتا ہے۔ اگلے جملے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر وہ وقت آ جائے کہ تمہیں کافروں کے حملوں کا جواب دینا پڑے، تو پھر کیا کرو؟ ٹولیاں بن کر نکلو، ٹولیاں بن کر، یا جماعت بن کر نکلو، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں نکلو، یا سب مل کر نکلو۔ یہ بات اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ کسی وقت بھی تم پہ حملہ ہو سکتا ہے، لہذا کوئی ایک صحابی اکیلا سفر نہ کرے، تنے تنہا نہ نکلے۔ اگر وہ اکیلا سفر کرے گا، اگر وہ تنے تنہا نکل پڑے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی کافر آ کر نقصان پہنچا دے، کیونکہ کافر انتہائی ہوشیاری کے ساتھ، کافر انتہائی
دانائی، عقلمندی اور مہارت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، تو اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اب تمہارا تنہا نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اپنی بھرپور حفاظت کرو، اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے تم اسلحہ ساتھ لے کر نکلو۔ جب بھی نکلو تلوار تمہارے پاس ہو، اسلحہ تمہارے پاس ہو، اور ایک آدمی تنہا نہ نکلے، بلکہ جب بھی نکلو تو ٹولیاں بن کر نکلو، کوئی 10 افراد کا جتھا بنا کے نکلو، 20 افراد کا کوئی لشکر یا کوئی دستہ لے کر نکلو، 100 افراد مل کر نکلو، جہاں بھی تمہیں جانا پڑے کوئی چند افراد اپنے ساتھ لے کر نکلو، کیونکہ اس وقت چاروں اطراف سے تمہارے اوپر حملے کا خطرہ ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ سنیے گا، یہاں سے مضمون اللہ پاک نے پھر منافقین کی جانب موڑا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اذ لم اکم معہم شہیدا، سورہ نساء آیت نمبر 72۔ وَإِنَّا، اور بے شک، منکم، تم میں سے، لمن، بعض ایسے لوگ بھی ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ، جو ضرور دیر لگائیں گے، تاخیر سے کام لیں گے، ہیلے بہانوں سے کام لیں گے، ٹال مٹول سے کام لیں گے۔ فَإِن، پھر اگر، أَصَابَتْكُمْ، تمہیں پہنچے، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالا، تو وہ کہے، قد انعم اللہ، بے شک اللہ نے احسان فرمایا ہے، علیہ، مجھ پر، اذ لم، کہ نہیں، آکن، میں تھا، معہم، ان کے ساتھ، شہیدن، حاضر۔ اللہ پاک نے یہاں منافقین کا ذکر فرمایا ہے، منافقین کی ایک قلبی حالت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ اب اپنے آپ کو تمہیں چوکنا رکھنا پڑے گا، بیرونی حملوں سے بھی اور اندرونی سازشوں سے بھی۔ جو اندر کی سازشیں ہیں ان سے بھی چوکنا رہو۔ یہ جو تمہارے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، جو کہ بظاہر مسلمان ہیں، اندر سے کافر ہیں، ان سے بھی ذرا ہوشیار ہو کر رہو۔ اللہ پاک نے ان منافقوں کی علامت بتائی۔ اللہ پاک نے بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان منافقوں کے اندر کا رویہ کیا ہے، ان منافقوں کے اندر کا حال کیا ہے۔ فرمایا بے شک تم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، وہ تمہارے اندر ہیں، موجود ہیں تمہارے اندر، تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ لَيُبَطِّئَنَّ، یعنی اگر تمہیں کافروں کے کسی حملے کا جواب دینا پڑے، کافروں کے حملے کا جواب دینے کے لیے تمہیں نکلنا پڑے، اور انہیں پتہ چل جائے کہ تم کافروں کے حملے کا جواب دینے کے لیے جا رہے ہو، یعنی جہاد کے لیے جا رہے ہو، تو وہ ضرور دیر کریں گے، وہ دیر لگائیں گے، وہ نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ، وہ ہیلے بہانوں سے کام لیں گے، وہ ٹال مٹول سے کام لیں گے، میں ابھی آیا، آپ بس چلیں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، اور وہ بھاگ جائیں گے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور وہ جو تم نکلے کسی کافر کے حملے کا جواب دینے کے لیے، وہ جو تم نکلے، گھر سے نکلے، اور اس حملے کے دوران اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالا، تو وہ منافق کہتا ہے، وہ جو پیچھے رہ گیا تھا، وہ جو ہیلے بہانے کر رہا تھا، میں آیا، میں آ رہا ہوں، بس آپ چلیں، میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، بس آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، تو وہ جو یہ باتیں کر رہا تھا، جب تم لوٹ کے پلٹ کے واپس آتے ہو اور اس حملے کے دوران اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تو وہ منافق کہتا ہے، جو کہ اپنے آپ کو بظاہر مومن کہتا ہے، وہ منافق کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکم معہم شہیدا، اللہ نے تو مجھ پر بڑا احسان کر دیا ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑی مہربانی کر دی ہے کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، کیونکہ اگر میں بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا، جو مصیبت اسے پہنچی ہے وہ مصیبت مجھے بھی پہنچتی، مجھے تو اللہ پاک نے بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بڑا احسان ہو گیا ہے۔ اب اگلی آیت سنیے گا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اب یہ دوسرا ایک پہلو بیان ہو رہا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 73 ہے۔
मुनाफिकीन का एक दूसरा पहलू, एक दूसरा रुख, साइड भी बयान हो रही है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हें अल्लाह की जानिब से कोई फजल मिले, कोई फजल पहुंचे, वाला इन और अगर असाबकुम तुम्हें पहुंचे फदलुम मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी, कोई अल्लाह की तरफ से फजल, ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं माले गनीमत, यानी अगर तुम्हें अल्लाह की जानिब से कोई माले गनीमत मिल जाए, वो जो तुम दस्ता लेकर गए, एक लश्कर लेकर गए, चंद अफराद की टोली लेकर गए, तुम्हारा काफरों के साथ कोई मुकाबला हुआ, काफरों के साथ कोई छोटी मोटी झड़प हुई और उस झड़प में तुम्हें अल्लाह की जानिब से कोई फजल मिल गया, यानी माले गनीमत मिल गया, ला यक़ूलुन्ना, तो वो जरूर कहेंगे। अब वो जो कहेंगे वो बात आगे आ रही है। यहाँ एक जुमला है कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन, आप इस जुमले को अलग करके समझिएगा। तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा मैं इसके साथ ही कर देता हूं, लेकिन आपने इस जुमले को अलग करके समझना है, तब आपको इस जुमले की समझ आएगी। कअन, गोया के, लम तकुन, नहीं थी, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहु, और उसके दरमियान, मवद्दतुन, कोई दोस्ती, यानी जैसे तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती ही नहीं थी। अब इस जुमले को अलग करके समझिएगा। ला यक़ूलन्ना, तो वो जरूर कहेगा। वो क्या कहेगा, वो इस जुमले के बाद अगली बात आ रही है। या लैतनी, काश मैं, कुन्तु, मैं भी होता, माहुम, उनके साथ, फ़अफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तो मैं बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। फ़अफ़ूज़ा, हासिल कर लेता, फ़ौज़न, कामयाबी, अज़ीमन, बहुत बड़ी। अब आप पहले मुनाफिकीन के इस दूसरे जुमले को जरा आप समझ लें। अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई माले गनीमत मिलता तो वो मुनाफिक जरूर कहेगा काश मैं भी होता उनके साथ, ताकि मैं भी कामयाबी हासिल कर लेता। अब दोनों जुमलों को आप मिला के इकट्ठा करके समझिएगा। अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया है इस मुसीबत से, अल्लाह ताला का तो मेरे ऊपर एहसान हो गया है, खुदा का शुक्र है कि मैं इनके साथ नहीं था। और अगर तुम्हें अल्लाह की जानिब से कोई नेमत मिले, कोई माले गनीमत मिले, तो वो ज़रूर कहेगा कि काश मैं भी होता इनके साथ, ताकि मैं भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। मुख्तसरन बात ये बनती है, अल्लाह ताला मुनाफिकों की ये एक अलामत बता रहा है कि मुनाफिकों का तर्ज अमल क्या है। उन्हें उनके तर्ज अमल से पहचानो, उनकी जुबान से निकलने वाली उस बात से उन्हें पहचानो। कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे साथ मुनाफिक अटैच रहें और तुम इन्हें अपना समझते रहो और ये तुम्हारी अंदर की जो खबरें हैं वो काफिरों तक पहुंचाते रहें। क्योंकि ग़ज़वा ओहद के अंदर जो तुम्हें धचका लग चुका है, जो तुम्हें नुकसान पहुंच चुका है, अब तुम्हें दोबारा उस नुकसान की तरफ नहीं जाना। तुम्हें अपने आप को उस नुकसान से बचाना है और बचाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अंदर के इन दुश्मनों से चौकन्ना रहना होगा। और अंदर के इन दुश्मनों से चौकन्ना रहने के लिए तुम्हें इन्हें पहचानना पड़ेगा। और अल्लाह पाक ने बड़ी आसान सी पहचान बता दी। उनकी पहचान ये है कि जब तुम्हें गम पहुंचेगा तो वो खुश होंगे और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो वो गमगीन होंगे। यानी तुम्हारा गम उनके लिए खुशी है और तुम्हारी खुशी उनके लिए गम है। वो तुम्हारे साथ तो है ही नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ होते, अगर वो दिलो जान से तुम्हारे साथ वाबस्ता होते, वो जानिसार होते, वो फिदाकार होते, वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपने दिल में महसूस करते, तो फिर उनका रवैया ये होता कि तुम्हें मुसीबत पहुंचती तो वो तुम्हारी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझते, तुम्हें खुशी मिलती तो तुम्हारी खुशी को वो अपनी खुशी समझते। लेकिन अब यहाँ हालत ये है कि तुम्हें मुसीबत पहुंचती है तो वो खुश होते हैं और तुम्हें अगर कोई खुशी मिलती है तो वो रंजीदा खातर हो जाते हैं, उन्हें मलाल होता है हम साथ क्यों नहीं थे। क्योंकि मुनाफिकों का जो मकसूद है वो तो ज़ाती मफाद है, वो तो अपना ज़ाती तमा है, लालच है, वो है माले गनीमत को बटोरना। अल्लाह की रज़ा तो उनका मकसूद ही नहीं है। उनका मकसूद तो फ़कत मालो दौलत हासिल करना है। तो वो तो मालो दौलत हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ अटैच हैं। तो ये तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि वो अपने मफाद के पीछे लगे हुए हैं। तुम अल्लाह के दीन की सरबलंदी चाहते हो
اور وہ صرف اور صرف دنیا کا لالچ پورا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہرس پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اس جملے کو سمجھیے گا جس کو میں نے کہا تھا آپ الگ کر دیں۔ اللہ پاک نے دونوں باتوں کے درمیان ایک ضمنی بات ارشاد فرمائی، ایک جملہ معترضہ ارشاد فرمایا، کَأَن لَّمْ تَکُن بَیْنَکُم وَبَیْنَہُ مَوَدَّۃ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے یہ دونوں جملے، یعنی تمہیں مصیبت پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں تھے، ہم اس مصیبت سے بچ گئے، اور اگر تمہیں کامیابی ملے تو وہ اس پر افسردہ ہوتے ہیں کہ ہم ساتھ کیوں نہیں تھے، ہم بھی مال غنیمت حاصل کر لیتے۔ یہ جو ان کی بات ہے، ان کی اس بات سے یہ صاف واضح ہوتا ہے، یہ مترشح ہوتا ہے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ تمہارے تو ہیں ہی نہیں۔ اگر وہ تمہارے ہوتے، اگر وہ سچے اور پکے مومن اور مسلمان ہوتے اور ان کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا تو وہ یہ بات تو نہ کرتے، وہ تمہاری مصیبت پر خوش تو نہ ہوتے، وہ یہ تو نہ کہتے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس مصیبت سے بچ گئے۔ کیونکہ جب کسی مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مومن اس کے اوپر غمگین نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ غم اللہ کے ہاں میرا درجہ بلند کر دے گا۔ اگر مجھے کوئی صدمہ پہنچا ہے، راہ جہاد کے اندر کوئی کانٹا چبھا ہے، راہ جہاد کے اندر مجھے کوئی زخم آیا ہے، راہ جہاد کے اندر میرا کوئی لہو بہہ گیا ہے، تو یہ لہو کا بہہ جانا، یہ زخم کا لگ جانا یا کسی کا شہید ہو جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجے ہیں۔ تو انہیں تمہاری مصیبت پر کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہائے ہم ثواب سے محروم رہ گئے، اس اجر سے، اس ثواب سے، اس انعام سے ہم محروم رہ گئے کہ ہمیں کوئی زخم نہیں لگا، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے اور ہم بھی زخم کھا کے آتے، اللہ کے ہاں ہمارا درجہ بھی بلند ہو جاتا۔ اور اگر تمہیں مال غنیمت ملتا ہے تو اس پر وہ افسردہ ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے اور ہم بھی مال غنیمت بٹور کے لے آتے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جان لو کَأَن لَّم تَکُن بَیْنَکُم وَبَیْنَہُ مَوَدَّۃ، کہ گویا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی، کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی یارانہ ہی نہیں تھا۔ دوست بھی ایسا نہیں کرتا، دوست کا رویہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو مصیبت پہنچے تو وہ اس کے اوپر خوشی منائے، اور کسی کو کامیابی ملے تو وہ اس کے اوپر غمگین ہو کے بیٹھ جائے۔ دوست کا رویہ بھی یہ نہیں ہوتا، تو یہ تو تمہارے دوست بننے کے بھی لائق نہیں ہیں، چاہے جائے کہ یہ تمہارے بھائی بنے۔ اللہ کریم ہم سب کو منافقوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں منافقانہ رویوں سے محفوظ فرمائے، پکا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے اور اپنی آیتوں کو مانا، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 73 کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 74 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔